نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی۔ السلام علیکم دوستو ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ اس چھپکلی کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے، پھر تو نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ یعنی کہ چھپکلی کو پیدا کرنے کے پیچھے تیری کیا مرضی ہے، تیرا کیا مقصد ہے؟ چھپکلی کو مارنا گناہ ہے یا ثواب ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو جواب دیا، اس کو سن کر آپ لوگ بھی حیران ہو جاؤ گے۔ اس لیے دوستو اس واقعے کو سننے کے لیے پلیز ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ دوستو اگر ہم اپنی روزانہ کی زندگی پر غور و فکر کریں تو ہمیں اس دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے جو ہمیں بالکل بھی بے فائدہ لگتی ہے، یا پھر کسی چیز سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے یہ تو بالکل بیکار چیز ہے، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا ہے؟ مگر یاد رکھیں دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات کی کوئی بھی ایسی چیز بنا کسی مقصد یا بیکار میں نہیں پیدا کیا ہے۔ اس بات کو ہم انسان کبھی نہیں جان سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو کیوں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہر چیز کے بارے میں بہتر جاننے والا ہے۔ اسی طرح اللہ نے کوئی بھی مخلوق بے مقصد اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہے۔ دوستو جیسا کہ آپ سبھی لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اکثر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پر جا کر اللہ سے بات کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی ساری حکمت اور شفاعت عطا فرمائی جو انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر جا کر آپ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ سے بات کرنے لگے۔ اس درخت کے اوپر ایک چھپکلی تھی، اس نے آپ پر پیشاب کر دیا۔ اس کے چھینٹے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں پر گر گئی۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام کو اس چھپکلی پر بہت غصہ آیا اور آپ نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں سوال کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اس کو پیدا کرنے میں تجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ یہ چھپکلی بھی پچھلے 30 سالوں سے مجھ سے یہی سوال کر رہی ہے۔ یہ چھپکلی پوچھ رہی ہے کہ اے اللہ تو نے اس موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ مجھے تو موسیٰ کا کوئی بھی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ چھپکلی یہ سوال اس لیے کر رہی تھی کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس چھپکلی کو نہ دین کی دعوت دینی تھی اور نہ ہی تبلیغ کرنی تھی، اس لیے اس چھپکلی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے اس چھپکلی کو کس مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے اور موسیٰ کو کس حکمت کے ساتھ میں پیدا فرمایا ہے۔ اے موسیٰ اللہ نے مخلوق کو کسی خاص مقصد اور حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جو فائدہ مقصد کسی ایک مخلوق سے ہے وہ مقصد کسی دوسری مخلوق میں نہیں ہو سکتی۔ آگے اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ یاد رکھنا اللہ نے چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے پیدا کیے ہیں اور چھوٹے موٹے جانور پیدا کیے ہیں، سب کی الگ الگ حکمت اور الگ مقصد ہے۔ دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی ایک بنی اسرائیل کی عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور سوال کرنے لگی، اے موسیٰ اللہ نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ یہ تو کسی بھی کام کا نہیں ہے، دیکھنے میں کتنی بدصورت لگتا ہے، یہ کسی بھی کام کا نہیں تو اللہ پاک نے اسے کیوں پیدا فرمایا ہے؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ چھپکلی بھی اللہ تعالیٰ سے یہی سوال کر رہی ہے۔ اب اے اللہ تو نے اس انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ ناشکر
لڑنے جھگڑنے والا، نفرت پھیلانے والا، اسے بنا کر کیا فائدہ ہے؟ چھپکلی کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں اپنی تکلیف اور فائدے سے زیادہ واقف ہوں۔ دوستو، ایک بار ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ادب کے ساتھ عرض کرنے لگا، یا حضرت رضی اللہ عنہ، چھپکلی کو مارنا گناہ کا کام ہے یا ثواب کا کام ہے؟ اس کے بعد حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اس زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسانوں سے ناخوش ہیں، اور وہ شیطان سے وعدہ کرتے ہیں کہ انسان کو طرح طرح سے نقصان پہنچائیں گے۔ انہی میں سے ایک چھپکلی ہے، اور اس سے جڑے کچھ اور بھی مخلوقات ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، یہ چھپکلی شروع سے ہی انسانوں کی دشمن رہی ہے، اس لیے اس کو مارنا کوئی بھی گناہ کا کام نہیں ہے۔